دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ احکام الطلاق الرجعی والبائن والمغلظ۔ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظ کے احکامات۔ الطلاق الرجعی، طلاق رجعی: اذا طلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة او تطلیقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت المرأة بالرجعة او لم ترضي۔ جب آدمی اپنی بیوی کو ایک رجعی یا دو رجعی طلاق دے تو شوہر کو یہ اختیار ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اپنے نکاح میں واپس لے لے، اس میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر عدت کے اندر جو ہے وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے تو۔ اور یہ اختیار ایک یا دو طلاق تک ہے، 3 طلاق کے بعد یہ اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اور اس رجوع میں یہ ضرور نہیں ہے کہ عورت راضی ہو، لہذا عورت رجعت پہ راضی ہو یا نہ ہو رجوع ہو جائے گا۔ والرجعت ان يقول لها راجعتك او راجعت امرأتي، اور رجعت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا کہے میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، تو اس طرح کہنے سے رجوع ہو جائے گا۔ وكذلك تصح الرجعة بالعمل بأن يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة۔ اور اسی طرح رجوع جو ہے وہ عمل کے ذریعے بھی صحیح ہو جائے گا، یعنی کوئی ایسا عمل کر دے جو ہے بیوی کے ساتھ میں کیا جا سکتا ہے تو اس سے بھی جو ہے رجوع مان لیا جائے گا۔ مثلا اس سے وطی کر لے، یا اس کو چوم لے، یا اس کو شہوت کے ساتھ چھو لے، یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے شہوت کے ساتھ، تو ان تمام اعمال سے بھی رجوع ہو جائے گا اور وہ اس کی نکاح میں دوبارہ واپس آ جائے گی۔ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ أَن يَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِن لَمْ يَشْهَدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، اور شوہر کے لیے یہ مستحب ہے کہ رجوع کرتے وقت کسی کو گواہ بنا لے، اور اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تب بھی رجوع صحیح ہو جائے گا۔ البتہ گواہ نہ بنانے کی وجہ سے اگر بیوی انکار کرے تو مشکل میں پڑ جائے گا، اس لیے گواہ بنا لینا چاہیے۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ فَهِيَ رَجْعَةٌ وَإِنْ كَذَّبَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ اور عدت گزرنے کے بعد شوہر کہے کہ میں نے عدت کے اندر اس سے رجوع کر لیا تھا، اور عورت اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کی اس بات کو سچ کہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، تو رجعت مان لی جائے گی۔ اور اگر عورت اس بات کو جھٹلائے، کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے رجوع نہیں کیا، تو اس سلسلے میں پھر بات جو ہے وہ بیوی کی مانی جائے گی، اور بیوی پر جو ہے کوئی قسم نہیں ہوگی، یعنی اس کو قسم نہیں دی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ۔ اور جب تیسرے حیض کا خون 10 دن پورا ہونے پہ بند ہو جائے تو رجعت کا اختیار جو ہے وہ شوہر کا وہ ختم ہو جائے گا اور عدت پوری ہو جائے گی، اگرچہ عورت نے غسل نہ کیا ہو۔
وإن انقطع الدم لأقل من 10 أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال محمد رحمه الله: إذا تيممت المرأة انقطعت الرجعة وإن لم تصلي. اور اگر 10 دن سے کم میں خون آنا بند ہو گیا تو جب تک جو ہے رجعت کا حکم جو ہے ختم نہیں ہوگا جب تک کہ عورت غسل نہ کر لے. غسل کر لیا تو ختم ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. یا یہ کہ عورت پر ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے, جب تک ایک نماز کا وقت نہیں گزرا اور اس نے غسل بھی نہیں کیا تو رجعت کا حکم ختم نہیں ہوگا. لہٰذا اس نے غسل کر لیا, یہ کیا ایک نماز کا وقت ختم ہو گیا, یا عورت نے جو کہتے ہیں تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی, تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجعت مکمل ہو جائے گی اور عدت مکمل ہو جائے گی اور رجعت کا حکم ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا, نہ غسل کیا, نہ ہی ایک نماز کا وقت گزرا, یا یہ کہ تیمم اس نے کیا لیکن تیمم کر کے نماز نہیں پڑھی, تو رجعت کا حکم ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ان میں سے کچھ کوئی ایک کام نہ کر لے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نے جو کہتے ہیں تیمم کیا تو صرف تیمم کرنے سے بھی رجعت کا حکم ختم ہو جائے گا اگر جس نے نماز نہ پڑھی ہو. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ ہے, یعنی کہ تیمم کرے ان کے یہاں غسل کرنے کی طرح, جس سے غسل کر لیتی ہے تو جو ہے کہتے ہیں رجعت مکمل ہو جاتی ہے اور رجعت کا حق ختم ہو جاتا ہے اور عدت پوری ہو جاتی ہے. یہی حکم ان کے یہاں جو ہے تیمم کا بھی ہے, یعنی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے کہ تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لی ہو. والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يستأذنها ويسمعها خفقا عليه. اور مطلقہ رجعیہ یعنی اس عورت کا حکم جس کو طلاق رجعی ہوئی ہو, یہ ہے کہ وہ خوب زیادہ زیب و زینت اختیار کرے اور خوب بند سور کر رہے, اور اس کے شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی طلاق شدہ بیوی کے پاس داخل نہ ہو مگر اجازت لے کے یا اپنے جوتوں کی کھٹپٹ سنا کر, یعنی بغیر اجازت کے اس کے پاس داخل نہ ہو. والطلاق الرجعی لا يحرم الوطء ما دامت المطلقة في العدة. البتہ طلاق رجعی میں جب تک عورت طلاق شدہ عورت جو ہے عدت کے اندر رہتی ہے اس سے وطی کرنا حرام نہیں ہوتا ہے. البتہ جب بھی وطی کرے گا تو اس کی جو ہے طلاق ختم ہو جائے گی اور وہ اس کی نکاح میں واپس آ جائے گی. یہ تو وہ طلاق رجعی کا حکم. اب دوسری طلاق کا بتا رہے ہیں, طلاق بائن کا. الطلاق البائن, طلاق بائن. طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس میں طلاق دیتے ہی بیوی اس کی نکاح سے نکل جاتی ہے اور اب وہ جو ہے عدت کے اندر بھی اس سے رجوع نہیں کر سکتا بغیر نکاح کے. والطلاق البائن يحرم الوطء فإن كان دون الثلاث واحدا أو اثنين فله أن يتزوجها في عدتها وكذا بعد انقضاء عدتها. طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ اس میں وطی کرنا حرام ہوتا ہے. لہذا اگر کسی طلاق بائن دی اور طلاق بائن 3 سے کم تھی, 1 تھی یا 2 تھی, تو اگر 3 سے کم ہے یعنی 1 یا 2 طلاق بائن ہے تو 1 اور 2 طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عدت میں یا عدت گزرنے کے بعد اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. بغیر نکاح کے رجوع طلاق بائن میں نہیں ہوگا. المغلد وهي الطلاق الثلاث. طلاق مغلظ اور وہ 3 طلاق ہوتی ہیں. وإن كان الطلاق 3 في الحرة أو 2 في الأمة فالطلاق مغلد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا بعد انقضاء العدة ويدخل بها
ثم يطلقها أو يموت عنها ومدت عدتها. آزاد عورت کو 3 طلاق دی یا باندی کو 2 طلاق دی تو طلاق مغلظ ہو جائے گی. اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی وہ عورت, یعنی نہ ہی وہ عدت پہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی عدت کے بعد اس سے کبھی نکاح کر سکتا ہے. اب صرف ایک صورت بچتی ہے جو کہ اتفاقی صورت ہے, اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے, یعنی مطلب اتفاقی طور پہ ایسا ہو جائے کہ اس کا نکاح کسی اور شوہر سے ہو, کسی اور مرد سے ہو, اور نکاح بھی صحیح ہو. نکاح صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گواہ, مہر وغیرہ ساری چیزیں ہوں. تو پھر وہ دوسرا شوہر جو ہے کہتے ہیں, اور یہ جو دوسرے شوہر سے نکاح ہو وہ پہلے شوہر کی عدت گزرنے کے بعد ہو, اور پھر وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ میں دخول بھی کرے, دخول شرط ہے, اور دخول کرنے کے بعد میں پھر اس کو وہ طلاق دے یا اس کو چھوڑ کے مر جائے اور پھر اس کی عدت بھی گزر جائے, تو اب اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ اگر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. والصبي المراهق في التحليل كالبالغ, اور سبی مراہق ایسے بچے کو کہتے ہیں جو عمر کے اعتبار سے تو جو ہے نابالغ ہے لیکن بالغوں والے سارے کام وہ کر سکتا ہے, عمل کے اعتبار سے وہ بالغ ہو گیا ہے تو وہ حلالہ کرنے میں بالغ کی طرح مانا جائے گا. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوهٌ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ. اگر حلالے کی شرط کے ساتھ کیا کہتے ہیں کوئی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح مکروہ ہوگا, یعنی اس نکاح کرنے میں گناہ ملے گا. لیکن پھر بھی اگر کسی نے اس طرح سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد میں دخول کرنے کے بعد اس کو طلاق دی اس سے وطی کرنے کے بعد, تو وہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی, پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَدَتْ عِدَّتُهَا وتزوجت بزوج آخر فدخل بها ثم عادت إلى الأول عادت إليه ب3 تطليقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله عادت إليه بتطليقتين أو تطليقة. اور جب آدمی ایک طلاق یا 2 طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے اور پھر وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ میں دخول بھی ہو اور پھر وہاں سے طلاق ہو جائے یا وہ شوہر مر جائے, پھر وہ عورت جو ہے اپنے پہلے والے شوہر کی طرف واپس آئے, تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ عورت 3 طلاق کے ساتھ واپس آئے گی. یعنی کہ اس کے پہلے والے شوہر کو جو 1 یا 2 طلاق دے چکا ہے تو اس کو دوبارہ سے پھر 3 طلاق دینے کا اختیار ہوگا. یعنی پہلی جو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کی وجہ سے کل عدم ہو جائیں گی, ان کا اعتبار نہیں ہوگا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس صورت میں پہلی دی گئی طلاقوں کو بھی مانا جائے گا, اور وہ اس نے اگر 1 طلاق دی ہے تو 2 طلاق کے ساتھ وہ عورت واپس آئے گی, یعنی اب شوہر کو جو ہے اس کو 2 طلاق دینے کا اختیار رہے گا, اور اگر 2 طلاقیں دے چکا ہے تو اس کو صرف 1 طلاق دینے کا اختیار باقی رہ جائے گا. وإذا كان الطلاق 3 فإن المرأة تعود ب3 تطليقات بالاتفاق لأن الزوجة الثانية يهتم ما دون 3 كما يهتم 3 عندهما خلافا لمحمد رحمه الله. اور جب طلاق 3 ہوں, یعنی 3 طلاقیں دی گئی ہوں, تو عورت جو ہے بالاتفاق سب کے نزدیک پہلے شوہر کے پاس 3 طلاق کے ساتھ واپس آئے گی. یعنی کہ 3 طلاقیں ہو گئیں, اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد میں جو ہے کہتے ہیں وہ واپس آتی ہے پہلے شوہر کے پاس, تو پہلے شوہر کو اثر 3 طلاق دینے کا اختیار ہوگا. اس لیے کہ دوسرے شوہر جو کہتے ہیں 3 سے کم جو چیز ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے, جیسا کہ 3 طلاق جو ہے ختم کر دیتی ہے شیخین کے نزدیک, برخلاف امام محمد کے. یعنی کہ امام محمد کے نزدیک تو جو ہے صرف
3 طلاق میں ہی ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے اثر دوبارہ اگر نکاح میں آتی ہے تو 3 طلاق کے ساتھ واپس آئے گی. لیکن امام ابو حنیفہ امام یوسف کے نزدیک دوسرے شوہر سے نکاح اگر ہوتا ہے تو چاہے 1 طلاق دی ہو یا 2, دوسرے شوہر کے پاس سے گزر کے اگر آتی ہے تو شوہر کو اثر 3 طلاق دینے کا اختیار ہوگا دوبارہ. وإذا طلقها 3 فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج الثاني وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك, جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان غالب ظنه أنها صادقة. اور جب شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں اور بیوی نے کہا کہ میری عدت گزر چکی اور میں نے دوسرے شوہر سے شادی کی اور اس نے دوسرے شوہر نے میرے ساتھ میں دخول بھی کیا اور مجھے طلاق دی اور اس کی عدت بھی گزر چکی ہے اور وقت میں اس کی گنجائش ہو, یعنی کہ اتنا وقت گزر چکا ہو کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, تو پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو سچا مانے جبکہ اس کا غالب گمان یہی کہتا ہو کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے, یعنی کہ اس کو سچ مان کے جو ہے وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے.